علیہ وسلم مجھے معلومات ملی ہے کہ ہمارے اسکول کے بچے بھی آتش بازی کر رہے ہیں. سیکنڈ ٹائم رات کو جا کر اسکول سے جاتے ہیں, رات کے وقت جو ہے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں آتش بازی کر کے. بچوں یاد رکھیے گا, جو لوگ اس کام میں شامل ہوتے ہیں اس کی سزا کو دنیا میں بھی ملتی ہے. آخرت میں تو اس کی سزا ملتی ہے, دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے, کیونکہ ظلم کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے. یہ ظلم ہے کسی مسلمان کو تنگ کرنا, کسی مسلمان کو ڈرانا, اس کے پاؤں میں ایسی چیز پھینکنا جس سے وہ ڈرے, خوف طاری ہو. تو مذہب اسلام نے ایسی باتوں سے منع کیا ہے کہ کوئی کسی مسلمان کو ڈرائے نہ, خوف زدہ نہ کرے. اور یہاں آپ کی جلال پور چٹا کا ایک واقعہ ہے. میں پچھلے دنوں بازار کے اندر گیا تو وہاں بتا رہے تھے ایک بندہ جو اس کا بارود کا کام کرتا تھا, یہ پٹاخے وغیرہ بناتا تھا. کہتے اس کی دکان میں آگ لگی اور سارا مال اس کا جل کر راکھ ہو گیا. بہت ہی زیادہ اس کی دکان کا نقصان ہوا, مال کا نقصان ہوا, جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ سب برباد ہو گیا. اور اس کا یہی نتیجہ ہوتا ہے. بچوں یاد رکھیے گا, جو کسی کے بچے کے لیے برا سوچتا ہے کل اس کے بچے کے لیے بھی وہی ہوتا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر کسی کے بچے کو غلط ٹریٹمنٹ کرے گا, غلط میڈیسن دے گا, تو کل اس کا بچہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہوگا. آج اگر کوئی کسی کے بچے کو آتش بازی پر لگائے گا, یہ والی چیزیں بیچے گا, اور کسی کے بچے کا ہاتھ جل گیا, اگر خدا نہ خواستہ کسی کے بچے کی آنکھ ضائع ہو گئی, کسی کے بچے کا جسم جل گیا, کوئی بھی مسئلہ ہو گیا, تو جو بیچنے والا ہے کل اس کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. کل اس کے بچے کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ظلم ہے. اور ظلم کی سزا آخرت میں تو ملے گی, دنیا میں بھی اس کو ملے گی. تو پیارے بچوں, یہ رات عبادت کی رات ہے, نہ کہ کسی کو تنگ کرنے کی رات ہے. اس میں کسی کو پریشان نہیں کرنا. آتش بازی کا موجد کون ہے؟ آئیے سنیں. امیر اہل سنت نے اپنے رسالے میں لکھا ہے, آقا کا مہینہ رسالہ ہے, وہ آپ لے پڑھیں اس کو. اس کے اندر یہ ٹاپک لکھا ہے کہ آتش بازی کس نے ایجاد کی, آتش بازی کس نے ایجاد کی, اس کا موجد کون ہے, اس کو ڈسکور کرنے والا کون ہے. آئیے سنیں. جو بچے آتش بازی کرتے ہیں, گھروں میں جا کر, لوگوں کے گھروں میں جا کر یہ پٹاخے جو ہے چلاتے ہیں, وہ توجہ سے سنیں کہ آتش بازی سب سے پہلے کس نے انٹروڈیوس کروائی. تو پیارے بچوں, شب برات جہنم کی آگ سے برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے. مگر 7 کروڑ افسوس, مسلمانوں کی ایک تعداد آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بجائے خود پیسے خرچ کر کے اپنے لیے آگ یعنی آتش بازی کا سامان خریدتی اور خوب پٹاخے وغیرہ چھوڑ کر اس مقدس رات کا تقدس پامال کرتی ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اپنی مختصر کتاب اسلامی زندگی میں فرماتے ہیں, اس رات کو گناہ میں گزارنا بڑی محرومی کی بات ہے. آتش بازی کے متعلق مشہور یہ ہے کہ یہ نمرود بادشاہ نے ایجاد کی. آتش بازی کس نے ایجاد کی؟ نمرود بادشاہ نے ایجاد کی, جبکہ اس نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہو گئی, آگ گلزار ٹھنڈی ہو گئی. تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر, اس کے آدمیوں نے
آگ کے انار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف پھینکے۔ آج بھی انار بچے جلاتے ہیں، آج بھی بچے پٹاخے ایک دوسرے کے اوپر پھینکتے ہیں۔ کسی کا پیارے بچوں اگر کپڑے جل گئے، کسی کی آنکھ کو نقصان ہو گیا، کسی کے بال جل گئے، کسی کا ہاتھ ڈیمیج ہو گیا، کسی کا ہاتھ اگر چلا گیا، ایک گجرانوالہ کی نیوز ہے، سمجھ لیں ہمسائے ہیں وہاں ہمارے، اس بچے نے پٹاخہ جو ہے پھوڑا، اس کے اندر جو کیل ہوتا ہے، کیل آپ جانتے ہیں ایک پٹاخہ ہوتا ہے جو دیوار کے ساتھ مارتے ہیں، وہ اس کے اندر کیل تھا، اس نے جو ہی دیوار کے ساتھ وہ ضرب لگائی، وہ کیل وہاں سے نکل کر اس کی گردن سے یہاں سے اندر چلا گیا، اس کو گجرانوالہ کے ہاسپٹل سول ہاسپٹل میں لے جایا گیا، وہاں پر انہوں نے جواب دے دیا، راستے میں مریدکے کے قریب اس کی ڈیتھ واقع ہو گئی، وہ کیل اس کے اندر جاتا گیا، وہ معدے میں چلا گیا، جگر میں جہاں بھی چلا گیا، اس نے اندر کی توڑ پھوڑ کر کے اس کیل نے اس نوجوان کی موت واقع ہو گئی۔ ایسے بیسیوں واقع، سینکڑوں واقعات ہیں، کوئی بچہ اس کو ہاتھ نہ لگائے، اس کا موجد کون ہے؟ نمرود بادشاہ۔ تو ہم جو ہے آتش بازی نہیں کریں گے، ہم اس رات خوب عبادت کریں گے۔ افسوس شب برات میں آتش بازی کی ناپاک رسم اب مسلمانوں کے اندر زور پکڑتی جا رہی ہے، اسلامی زندگی میں ہے، مسلمانوں کا لاکھوں روپیہ سالانہ اس رسم میں برباد ہو جاتا ہے، اور ہر سال خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ سے اتنے گھر آتش بازی سے جل گئے اور اتنے آدمی جل کر مر گئے، اس میں جان کا خطرہ، مال کی بربادی اور مکانوں میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے۔ نیز اپنے مال میں اپنے ہاتھ سے آگ لگانا اور پھر خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا وبال سر پر ڈالنا ہے۔ خدا عز و جل کے لیے اس بےہودہ اور حرام کام سے بچو، اپنے بچوں اور قراوت داروں کو روکو، جہاں آوارہ بچے یہ کھیل کھیل رہے ہوں وہاں تماشا دیکھنے کے لیے بھی نہ جاؤ۔ بعض بچے کہتے ہیں امی جان میں تو نہیں نہ پٹاخے چلا رہا، میرا دوست چلا رہا ہے، امی مجھے دیکھنے دے۔ بعض بچے دیکھنے چلے جاتے ہیں، وہ دیکھتے دیکھتے بیچارے وہ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس لیے بچے نیت کریں ہم تماشا بھی نہیں دیکھیں گے۔ تو بعض بچے تماشا دیکھنے کے لیے بھی نہ جائیں، جو چلے جاتے ہیں تماشا دیکھنے بعض بچے، ان سے بھی مدنی التجا ہے کہ وہ تماشا نہ دیکھیں۔ آتش بازی کا چھوڑنا بلا شک اسراف اور فضول خرچی ہے، لہذا اس کا ناجائز و حرام ہونا اور اس طرح آتش بازی کا بنانا اور بیچنا، آتش بازی کا بنانا اور بیچنا، خریدنا سب شرعاً ممنوع ہے۔ اس کا بنانا، اس کا بیچنا، اس کا خریدنا، یہ سب کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب براعت میں رائج ہے، بے شک حرام اور پورا جرم ہے کہ اس میں تصحیح مال یعنی مال کا ضائع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقدس رات، اس چھٹکارے والی رات اللہ تعالیٰ ہمیں آتش بازی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ